علمی معلومات کے لیے HNS TV کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ رمضان المبارک کا اختتام چل رہا ہے اور آخری عشرے کی آمد ہے، اور یہ وہ ایام ہیں اور ہم آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ وہ ایام ہیں، یعنی وہ راتیں ہیں اور وہ دن ہیں جن کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ ویسے تو رمضان المبارک پورا کا پورا مہینہ رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے آخری عشرے کی خاص اہمیت بیان کی ہے اور اس کی طاق راتوں میں عبادت کرنے کا عبادت کے اہتمام کرنے کا حکم فرمایا ہے، کیونکہ انہی راتوں میں وہ عظیم اور فضیلت والی رات پوشیدہ ہے جنہیں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں، گویا کہ انسان کی پوری زندگی سے بھی زیادہ۔ اگر کوئی انسان اس ایک رات میں عبادت کرے تو وہ عبادت اس کی پوری زندگی کی راتوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والی رات ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی طاق راتوں میں جاگتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور عبادت کا خوب اہتمام فرماتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان طاق راتوں کو غفلت میں نہ گزاریں، اور ان طاق راتوں میں خصوصاً ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اور بے شک مجھے معاف کر لے۔ معاف کرنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، لہٰذا اس دعا کا خوب اہتمام کریں، اور جہنم سے خلاصی کے لیے بھی دعا مانگے، اللہم اجرنی من النار، کہ اللہ مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے حفاظت فرما۔ رمضان کا اختتام دراصل ہماری آزمائش ہے کہ ہم نے رمضان میں کچھ سیکھا ہے یا نہیں۔ اگر ان طاق راتوں میں ہم خصوصی عبادت کا اور توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں اور اللہ سے سچی توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی کا اللہ سے سچی توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر، تقوی اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا درس دیتا ہے۔ ہم نے اس مہینے میں عبادت کی، نماز تراویح ادا کی اور روزے رکھے اور قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اصل مقصد اس مہینے کا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہو اور ہمیں اللہ کے حکموں کی اطاعت اور فرمانبرداری حاصل ہو جائے، اور غیر رمضان میں جو اللہ کے احکام ہیں ان کو ہم بجا لائیں۔ پھر جب یہ مہینہ رمضان المبارک کا ختم ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں عید الفطر کی خوشی عطا فرماتا ہے۔ عید الفطر اصل میں شکرانے کا دن ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں جتنے مجاہدے کیے اور اللہ کی عبادت کی اور سچی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے مہینے کے آخر میں ہمیں خوشی کا دن عطا فرمایا، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے شکرانے کے 2 نوافل ادا کرے۔ عید ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خوشی صرف اپنی نہیں بلکہ خوشی دوسروں کے بانٹنے کے لیے ہوتی ہے، اسی لیے شریعت میں عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی عید میں غریب، مسکین اور محتاج لوگوں کو بھی یاد کر سکیں۔ جس طرح رمضان المبارک ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، تو اسی طرح عید کی جو خوشی ہے یہ ہمیں ایثار، ہمدردی اور بھائی چارے کا بھی درس دیتی ہے، اور دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کا بھی درس دیتی ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامی میں نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کا حکم ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ رمضان المبارک صرف ایک مہینے کی عبادت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک تربیت ہے، اور یہی تربیت سال کے پورے 12 مہینے قائم رہے۔
تو رمضان کا اصل اور اصول اور مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم اگر رمضان میں نماز کے عادت بن گئے، قرآن کی تلاوت کے عادی بن گئے، اسی طرح ہم جب رمضان ختم ہو جائے تو اپنی اس عادت کو قائم رکھیں، یعنی نماز جو ہے وہ مسجد میں 5 وقت ادا کرنے والے بن جائے، صدقہ و خیرات کو اسی طرح رمضان کے ہی طرح ادا کرنے والے بن جائے، زکوٰۃ اور فطر ان کو رمضان ہی کی طرح پورے مہینے میں ادا کرنے والے بن جائے، اسی طرح اور جو عبادات ہیں اور اللہ کے اوامر اور نواہی کو بجا لانے والے بن جائے، جس طرح ہم رمضان المبارک میں خوشی سے ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ تربیت ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ ہم غیر رمضان میں بھی اسی طرح اللہ کے اوامر اور نواہی کی اطاعت کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے آخری لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور رمضان کی طرح غیر رمضان میں بھی ہم کو اسی طرح عبادات اور دیگر اوامر اور نواہی کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آیا تو اس کو 10 اس کے مثل ملیں گی۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا من فعل بالحسنۃ فلہ عشر امثال، من جاء بالحسنۃ فرمایا، تو جاء مطلب نیکی لے کر آئے اور نیکی اپنے پاس محفوظ بھی رکھا۔ تو اس میں ایک لطیف اشارہ ہے قرآن میں کہ نیکی کرنا تو آسان ہے لیکن اس کو محفوظ رکھنا بڑا مشکل کام ہے اور مجاہدے کا کام ہے، اور شیطان اور نفس کے ساتھ ہماری لڑائی نیکی کرنے میں نہیں ہے بلکہ نیکی کو محفوظ رکھنے میں ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ورنہ اگر نیکی کرنے کا حکم ہوتا تو من فعل بالحسنۃ ہوتا کہ نیکی کرے گا تو اس کے 10 اس کے مثل ہوگا۔ نیکی کرنا تو ہے ہی ہے لیکن نیکی کو محفوظ رکھنا بھی اصل ہے۔ تو اب رمضان المبارک میں ہم نے جتنی نیکیاں اور جتنی اطاعت کی ہے اس کو محفوظ رکھنا یہ غیر رمضان پر موقوف ہے، کہ ہمارا غیر رمضان بھی اسی طرح گزر جائے جس طرح کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، تو پھر اس کے مثل جو 10 ہے، یا بعض روایت میں 70 بھی آیا، قرآن میں 10 کا آیا، روایت میں 70 کا بھی آیا ہے، اور بعض قرآن کی دوسری آیتوں میں 70 کا بھی آیا ہے، 100 کا بھی آیا کہ بدلہ اللہ ایک نیکی کے بدلے اتنے دے گا۔ تو پھر نیکی کرنے والے کے گناہ اور اس کے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ تو بات یہاں یہ بتانی تھی کہ اللہ نے قرآن میں نیکی کو محفوظ کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور نیکی کو محفوظ کرنے کا سب سے بہترین کلمہ بھی بہترین طریقہ بھی اللہ نے بتایا کہ نیکی کس طرح محفوظ رہے۔ نیکی محفوظ رہتی تیسرے کلمے سے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اس کلمے کی ہم کثرت سے ورد کریں تو ہماری نیکی اللہ ہماری نیکیوں کو محفوظ رکھے گا۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل بھی نیکی کو محفوظ رکھنے کا بہترین ہتھیار ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا، اور ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے جو جتنی دن اور راتیں رہ گئی ہیں اس میں ہم تیسرے کلمے کا ورد کو کثرت سے کریں اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل کی کثرت کریں، تاکہ رمضان کی جتنی نیکیاں اور جتنی عبادات ہم نے کی اللہ انہیں محفوظ رکھے اگلے رمضان تک، اور بیچ میں غیر رمضان بھی اسی طرح اپنے حکم کے عمل کرنے والا بنائے اور قربانی والا بنائے۔